بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا رحمان چینل۔ آج ہم بات کریں گے بیمار بچے کو جاگتی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے انجمن میں بیٹھے تھے کہ اچانک آپ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ صحابہ رضی اللہ کو ڈر لگا کہ شاید ان سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھیں ان لوگوں کے لیے سوچ کر بھیگ گئی ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، پھر بھی وہ مجھ سے ایسے ہی محبت کریں گے جیسے تم کرتے ہو۔ اس محبت کی وجہ سے اربوں مسلمان یہ چاہتے ہیں انہیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے۔ یہ ایک بے مثال عشق ہے جو حصہ ایمان ہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیدار نصیب ہوتے ہیں، وہ کچھ نصیب لوگ ہیں۔ ایک ایسے بچے کی بات کریں گے، بیماری کی وجہ سے بستر پہ تھا کہ وہ اچانک پکارنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے ہیں، وہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہے جس سے زیادہ وہ بہت خوبصورت ہیں، وہ سب سے خوبصورت ہیں۔ بیمار بچے کی ماں فوراً یہ لمحہ، یہ کیفیت کیمرے کی آنکھوں میں ریکارڈ کر لی۔ جس نے یہ ویڈیو دیکھی وہ اپنے آنسو نہ کنٹرول کر سکا۔ یہ بچہ ایک مدرسے کا طالب علم تھا اور بیماری کی وجہ سے طویل عرصے سے بستر پر تھا۔ اسے سمجھایا گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درخواست کرے کہ وہ اس بچے کی صحت یابی کے لیے دعا کرے۔ وہ بچہ ایسے ہی کیا کرتا۔ ایک روز وہ بچہ پکارنے لگا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں جن کے چہرے نور سے منور ہیں، وہ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں اور میں اب بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ ایک ایسی کیفیت تھی جس میں انسان کا تخیل اتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقت پر چھا جاتا ہے اور اسے مختلف قسم کے کاکے نظر آتے ہیں۔ یہ عقیدت اور محبت کا ایسا معاملہ ہے جس پر کیا بات کر سکتے ہیں۔ اس کیفیت کو صرف اہل نظر، اہل محبت والے جان سکتے ہیں یا جن پر یہ کیفیت بیت رہی ہو۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، کسی بیمار لا علاج شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت سے وجہ سے صحت یابی نصیب ہوئی۔ علامہ بوسیدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ بردہ شریف کو لکھا۔ اس کے پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور دعا کی تو اللہ نے انہیں صحت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو گویا اس نے مجھے حقیقت میں بھی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں اختیار نہیں کر سکتا۔ تاریخ اسلامی میں اسے دیکھنے کا واقعہ سناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ علامہ اسما ہودی کے قول کے مطابق عیسائیوں 557 ہجری میں ایک چال چلی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام نور الدین زنگی تھا۔ ایک دفعہ نور الدین زنگی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار خواب میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سرخی مائل لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھا، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور 2 بار اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوسری بار بھی خواب دیکھا، وضو کیا، نوافل پڑھے اور پھر سو گیا، اور تیسری مرتبہ پھر وہی خواب دیکھا تو اس کی نیند اڑ گئی۔ اس نے اپنے مشیر جمال الدین کو بلایا اور پورا معاملہ بتایا کہ 3 بار خواب دیکھ کر آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا، اس کا ذکر کیے بغیر مدینے روانہ ہو جائیں۔ اگلے دن سلطان مدینے کے لیے روانہ ہوا۔ مدینہ میں روضہ رسول پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا، اور اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، سب کو حکم جاری کیا۔ لوگ آتے گئے، سلطان سب کو تحفے تحائف دیتا رہا۔ ان چہروں میں سے وہ چہرے نظر نہ آئے جو اسے خواب میں نظر آئے تھے۔ سلطان نے لوگوں سے کہا، کیا مدینے کا ہر شخص مجھے مل چکا ہے؟ لوگوں نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے سب مل چکے ہیں۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہے؟ ناظرین نے بتایا، یہ مراکش کے نمازی، پابندی اور بہت نیک درود و اسلام پڑھنے والے ہیں۔ سلطان نے کہا، فوراً ان دونوں کو تحفے لینے بلایا جائے۔
ان باشندوں نے تحفوں سے لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس اور بہت پیسہ ہے۔ سلطان نے حکم دیا انہیں فوراً پیش کیا جائے۔ ان کی ایک جھلک کی شناخت کے لیے کافی تھی، مگر سلطان نے اپنا تحفہ ان کے سامنے رکھا۔ پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بولا ہم مراکش سے آئے تھے اور روزہ رسول پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا سچ بولو، اتنا جھوٹ کب تک بولو گے؟ ناظرین سے پوچھا یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا روزہ رسول کے پیچھے ایک کمرے میں۔ سلطان اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہوا۔ وہ مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی جہاں پر چٹائی پڑی ہوئی تھی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو نیچے تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا اب بھی سچ نہیں بتاؤ گے؟ ان باشندوں نے بتا دیا کہ ہم عیسائی ہیں اور منصوبے کے تحت یہاں آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس وہاں سے نکال کر لے جانے کے لیے اس منصوبے سے ہم آئے ہیں۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور روزہ رسول سے قریب مکان کرائے پر لے لیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ ہر صبح سرنگ کھودتے تھے اور رسول تک پہنچ سکیں تاکہ اس طرح سلطان نے ان دونوں باشندوں کا قلم کروا دیا۔ پھر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف خندق کھود دی گئی اور شیشہ بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی یہ عمل نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے اہل عیال اور ان کے مال سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور ہم بیل آئیکن کو دبا دیں، اور ہماری ویڈیوز اور دیکھنے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ السلام علیکم۔